بارے میں تفصیلی کلام ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ عصر کی ترتیب کے اعتبار سے پھر نیک اعمال کے بیان پر توجہ کی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو عقائد کا پہلے بیان ہوا، یہ الا الذین آمنوا، گویا کہ یہ مگر وہ جو ایمان لائے، اس میں عقائد کا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اشارہ فرمایا تھا، مکمل عقائد کا بیان ہو گیا۔ اور اب وعملوا الصالحات کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ نیک عمل کرنے والے چونکہ خسارے سے باہر قرار دیے گئے ہیں، لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ نیک عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض افعال کا ارتکاب یہ نیک عمل ہے، یعنی ان کو کرنا، اور بسا اوقات کچھ اعمال سے اجتناب نیک عمل کہلاتا ہے، یعنی ان سے رک جانا، جیسے گناہوں کو چھوڑنا یہ نیک عمل ہے۔ اور جو عبادات اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ فرض یا واجب قرار دیں یا اچھے اخلاق ہیں، ان کا اظہار، ان کا ارتکاب یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دونوں پہلوؤں کو لے کر چلنا ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل کا لفظ مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، چاشت اشراق، قرآن پڑھنا، قرآن حفظ کر لینا، اور اسی طرح کچھ دینی کتابیں وغیرہ پڑھ لینا، ہم ان کو صرف نیک عمل قرار دیتے ہیں، لیکن گناہوں سے اجتناب کرنا ان کو عموماً نیک عمل شمار نہیں کیا جاتا، نہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ جنت کے دو راستے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالی کی فرض کردہ، واجب کردہ عبادات کو شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرنا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افعال و اعمال سے، جن باتوں سے، اقوال سے بچنے کا حکم دیا کہ یہ بات نہ کہو، یہ گناہ نہ کرو، یہ فعل نہ کرو، ان سے بچنا، یہ بھی ایک جنت کا راستہ ہے۔ تو ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک راستے کو تو بہت شدت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھو جی، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج، لیکن گناہوں سے بچنے والے راستے کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے، اور اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ بہت سے نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس کا گھر سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں تو ادھر بھی ہمارے ہاں بہرحال تعلیمی نظام ایسا ہے کہ دینی امور کو کور کرنا یا دینی امور کے بارے میں مکمل تعلیم ایک مسلمان بچے کو فراہم کرنا، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تمام دنیاوی علوم ہوتے ہیں، اور ہر شخص دارالعلوم میں داخلہ نہیں لے سکتا، کسی دینی استاد کو جوائن نہیں کر سکتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو عوام جہالت میں مبتلا ہے وہ جہالت میں مبتلا رہتی ہے، اور جب یہ جہالت مسلسل چلتی ہے تو انسان بہت ساری خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت تصور کرنا چاہیے کہ بہت سے نیک اعمال کی معرفت، اس طرح بہت سارے گناہوں کی معرفت اور ان سے بچنے کا طریقہ، پھر اپنے اندر محاسبہ پیدا کرنے کی سوچ، پھر محاسبہ کرنے کی سوچ، محاسبے کو عملی طور پہ نافذ کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کی درستگی، یہ ان پروگرامز کو دیکھنے کے نتیجے کے طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے پچھلے جو ہمارے 3 پروگرام ہم نے تقریباً مجلس کے آداب کے بارے میں کیے تھے، آج ایک نیا ٹاپک ہے حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پہلے سنا ہو، لیکن بہرحال بہت ہی کم یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بہت کم اس پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہم اس پہ تھوڑا سا تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ حیا یا شرم کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیے، حیا شرم ایک وصف، ایک خوبی، ایک صفت کا نام ہے کہ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ انسان کو برے اعمال اور افعال کے ارتکاب سے روکتی ہے، اور اس بات کا شعور فراہم کرتی ہے کہ ہم کسی بری چیز کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ برا ہے۔ جیسے کہ مطلب یہ کہ کوئی گناہ دیکھیں، اگر گناہ دیکھ کر ہمیں مطلب یہ ذہن میں آئے خیال یہ برا ہے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، نگاہیں چرائیں، تو یہ ایک خوبی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک صفت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک وصف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی وصف کا نام حیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حیا ایک ایسے وصف کا نام ہے جو انسان کو کسی بری چیز کے چھوڑنے پر ابھارتی ہے،
اور اسی طرح صاحب حق کے حق کو ادا کرنے کے اوپر ابھارتی ہے. ہم کسی کا حق نہیں دبائیں گے، یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی طرح کسی بری اور قبیح چیز کو دیکھ کر جو مطلب ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، ایک اجتناب سے محسوس، یعنی ایک طبیعت میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ برا ہے، یہ مطلب اس کو تسلیم کرنا، یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ پچھلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، روایت میں لکھا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ جب حیا کا مادہ تمہارے اندر سے نکل جائے پھر تم جو چاہے کرو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجازت دے رہے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان کی حیا باقی رہتی ہے تو انسان بہت سے امور سے بچتا ہے. اس کی حیا بتاتی ہے یہ قبیح چیزیں مت کرو، یہ گناہ ہے، ایسا مت کرو، اس کو دیکھ کر تم شرمندگی محسوس کرو، اس کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو بچاؤ، اپنی طبیعت کو اس سے روکو، ایسا مت سوچو. یہ کون سی چیز کرتی ہے؟ حیا. تو لہذا جب یہ حیا، یہ وصف انسان سے نکل جاتا ہے تو پھر اندر سے روکنے والی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. رہنمائی فراہم کرنے والی، گائیڈ لائن دینے والی چیز تو ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے کرو، یعنی پھر تو کوئی تمہیں روکنے والا ہی نہیں ہے. پھر کون سی چیز ایسی ہوگی جو تمہاری سوچ کو بدلے گی، تمہاری نگاہوں کو جھکائے گی، تمہاری فکر کے زاویے کو بدلے گی، تمہارے اعضاء کو، تمہارے افعال و اعمال کو کنٹرول کرے گی؟ وہ چیز ختم، تو جو چاہے کرو. تو اس لیے حیا کے بارے میں غور و تفکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ حیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت ہی پیارا تحفہ ہے. آپ خود بڑے حیادار تھے اور عورتوں کے لیے تو زیادہ اس کی ضرورت ہے حیا کی. تو انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. یعنی جو پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی ہوتی ہے، جتنی حیا اس میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حیادار تھے. اور جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے تو ہمیں آپ کے چہرہ انور سے پتہ چل جاتا تھا. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ مزید اپنی ہزارہا رحمت نازل فرمائے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا اچھا وصف آپ نے نہیں چھوڑا جس کو ظاہر نہ کر دیا ہو، جس پہ کلام نہ کر لیا ہو. یہ آپ کی بڑی مہربانی. تو آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. اس حیا کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نگاہیں جما کر گفتگو نہیں کرتے تھے، نگاہیں جھکا کر اکثر بات کرتے تھے. اچھا، عورتوں سے زیادہ ہم کلام نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو پردے میں رہ کر ہوتے تھے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کے کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی، سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرمایا، بلکہ پردے میں رہ کر ان کو بیعت کیا کرتے تھے. یہ بھی حیا کا تقاضا ہے، کیونکہ حیا، ہم جیسے آپ کو تعریف بتائی، حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو قبیح اعمال کے ارتکاب سے روکتا ہے. تو یہ حیا کے منافی ہے کہ عورت سامنے بیٹھی ہو. سرکار بڑی حیا فرماتے تھے. اور اگر آپ ان احادیث مبارکہ پہ غور و تفکر فرمائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ایسے امور پر کلام کیا کہ جو امور مطلب ان پہ کلام کرنا بہت ہی معیوب سا محسوس ہوتا ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان پہ کلام کرنا تھا. جیسے مطلب حیض سے متعلق مسائل ہیں، نفاس سے متعلق مسائل ہیں، زوجین کے باہم تعلق سے متعلقہ مسائل ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا مبارکہ مطلب بہت ہی سامنے کار فرما نظر آتی ہے کہ ایسے الفاظ سرکار ادا فرماتے ہیں کہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ اوپنلی الفاظ بیان نہیں فرماتے. جیسے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، رفاعہ قرظی نے ان کو 3 طلاقیں دے دی. انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. تو پھر وہ سرکار کے پاس ایک دن حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رفاعہ قرظی نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور میں نے عبد الرحمن سے نکاح کیا اور وہ ان سے میرا تعلق قائم نہیں ہوا، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے، تو کیا میں اپنے پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہوں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمانا تھا کہ نہیں، جب تک تمہارا زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو جاتا تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں. تو سرکار نے اس کو بیان اس طرح فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اپنے شوہر کی طرف جاؤ جب تک کہ تم اپنے اس دوسرے شوہر کا اور دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے.
اب آپ دیکھیں کتنے نفیس انداز میں عسیل کا لفظ سرکار نے ارشاد فرمایا. عسل کہتے ہیں شہد کو، عسیل اس کی تصغیر ہے، تھوڑا سا شہد. مراد یہ تھا کہ جب تک تعلق زوج قائم نہ ہو جائے اور تم اس تعلق زوج کے ذریعے تم اور تمہارا شوہر باہم ایک دوسرے سے لذت حاصل نہیں کر لیتے، تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتے. یہ قانون قدرت ہے جو اللہ نے بنایا قانون، اس کو ہم نہیں توڑ سکتے ہیں. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ حلالہ کے لیے دوسرے شوہر سے جب شادی ہوتی ہے تو دخول شرط ہوتا ہے، پھر وہ پہلے کی طرف جائیں. تو یہ اس لیے دیکھیں ہم اس میں کتنا اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، یہ حیا کا تقاضا تھا. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ہے کہ جب کوئی چیز بری چیز دیکھتے، کوئی ناگوار چیز دیکھتے تو آپ کے چہرے انور سے پتہ چل جاتا تھا. مثال کے طور پر اگر کوئی جیسے آدمی جا رہا ہو، کوئی اچانک کوئی ایسا نظر آ جائے، برا منظر نظر آ جائے، تو ایک دم دیندار آدمی چہرہ پھیر لے، اس کے شرم کے سے آثار چہرے پر آ جائیں، چہرہ سرخ ہو جائے، تو یہ شرم کے آثار ہوتے ہیں. اس طرح کے مطلب کوئی ناگوار چیز کچھ بھی سرکار اگر چلتے ہوئے کوئی نظر آ گئی، کوئی ناگوار بات سرکار کے سامنے بیان ہو گئی تو آپ فوراً مطلب آپ کے چہرہ انور بتا دیا کرتا تھا کہ حیا کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ناگواری کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جس سے صحابہ کرام اندازہ کر لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے. تو حیا کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی پیاری چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیا کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ ہوئی. بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے. وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ڈانٹ رہا تھا، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اتنی زیادہ شرم حیا نہ کیا کرو، اتنے زیادہ شرمیلے نہ ہو، اس طرح کہہ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے. معلوم ہوا کہ جس میں حیا ہے اس کا ایمان کاملیت کی طرف مائل ہے، اور اس میں حیا و شرم نہیں اس کا ایمان کاملیت کی طرف نہیں ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا بھلائی لاتی ہے، بہتری لاتی ہے. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حیا تمام کی تمام بھلائی ہے. ایک اور روایت سماعت فرمائے، پھر ہم اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. افضل ترین شعبہ کلمہ توحید کہنا ہے، اور کم ترین شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا ہے. اور پھر علیحدہ پرٹیکولر ایک چیز بیان فرمائی، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جتنا انسان کا یقین زیادہ ہوگا اس کی حیا بھی ہوگی، یا حیا ہوگی تو معلوم ہے کہ یقین ہے تبھی تو حیا ہے. یعنی ایک چیز برا منظر ہے، اس کو دیکھ کر اگر انسان حیا محسوس کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا، تو اس کو آخرت پہ کچھ یقین ہے تبھی تو یہ شرم ہے. تو معلوم ہوا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جس کو یقین حاصل نہیں، یہ یقین کامل حاصل نہیں، تو وہ پھر حیا نہیں کرے گا. تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم میں یہ حیا کا مادہ ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنی مقدار میں ہے. آج کل کے دور میں حیا کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ ختم کرنے کی باقاعدہ سازشیں ہیں، اور ہم خود اگر غور و تفکر کریں تو ہمیں اپنی ذات میں حیا بہت ہی کم نظر آئے گی. پہلے دور کی خواتین زیادہ حیا والی ہوا کرتی تھیں، کہ مطلب شرم تھی اور پردے کا معاملہ تھا. آج آپ دیکھیے کہ پردہ عورتوں نے ترک کر دیا، ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جسم اس میں سے بعض اوقات نظر آنے لگ جاتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی علامات میں سے قرار دیا کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اس کا ایک مطلب تو یہ فقہاء نے بیان فرمایا کہ اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ اندر سے جسم جھانک رہا ہوگا. جیسے مطلب تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں، سب سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ اتنا مختصر لباس پہنیں گی کہ جسم ظاہر ہو رہا ہوگا، آج کل ساڑی وغیرہ کے معاملے میں دیکھ لیں. یا اتنا چست لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیت ظاہر ہوگی. اور تینوں چیزیں آپ کے زمانے میں نظر آئیں گی. اس دور میں آپ دیکھ لیں کپڑے ایسے باریک پہنے جا رہے ہیں کہ جسم نظر آ جائے، چست پہنے جا رہے ہیں کہ جسم کی حیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اتنے مختصر کپڑے پہنتی ہیں بعض خواتین کہ جسم ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب حیا کے منافی ہے، کیونکہ اس طرح بے پردگی ایک قبیح فعل ہے.
اگر اندر حیا کا وصف ہوتا تو ان کو کبھی فعل سے بچنے کی طرف ابھارتا، لیکن آج تو عورت جرت مند ہو کر مردوں کے ساتھ کام کرنے کے چکر میں، اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بالکل حیا اور شرم کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک برا وصف ہے، برا فعل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یوں ہی مطلب پہلے زمانے کی لڑکیاں اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا کہ اگر کنواری لڑکی سے ایجاب کروایا جائے کہ بھئی کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دے، وہ صرف مسکرا دے تو یہ اجازت ہے، یعنی زبان سے نہ بھی کہے تو صرف مسکرانا یا اس کا صرف سر ہلا دینا یہ بھی کافی سمجھا جائے گا، کیونکہ حیا تھی۔ اور آج کل تو لڑکی بولتی پہلے مجھے بتاؤ کون لڑکا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں، اور ہمیں میری ملاقات کرواؤ، میں خود مل کر اس سے بات کروں گی۔ اب یہ حیا کے بڑے منافی چیز ہیں، لیکن ہم اس کو حیا کے منافی نہیں سمجھتے، بولتے نہیں جی ضروری ہے، آج کل کے دور کا ایک تقاضا ہے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کو ایجوکیشن کی جو تعلیم ہے اسکول کالجز کے اندر، یہ بہت خطرناک ہے، اس کے کیا کیا ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں، یہ کون اس کا انکار کر سکتا ہے، کون اس کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہم جان بوجھ کے کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن برے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ لڑکوں کے ساتھ ہنسنا ملنا جلنا بیٹھنا، ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا، ایک دوسرے کو دھکے دینا، یہ حیا کے منافی ہے یا نہیں، اس پہ میں غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گالی بکنا، بری باتیں فحش بات کرنا، یہ بھی حیا کے منافی ہے، کیونکہ حیا پھر وہ دیکھیں غور کیجئے گا حیا کی تعریف کہ حیا ایک ایسا وصف اور خوبی ہے جو انسان کو قبیح اور برے عمل سے روکتا ہے۔ اگر ہم نہیں رک رہے تو اس کا مطلب ہے کہ حیا کم ہے، اور ہر گناہ کے وقت حیا ہی کار فرما ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو مطلب اگر گناہ کے وقت حیا کام نہ کرے تو انسان اس کا مطلب ہے کہ حیا سے خالی ہے، یا حیا بہت دم توڑ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے حیا کو زیادہ کرے، شرم کو زیادہ کرے، اور قبیح افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔